فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تیسرے سال کی کچھ باتیں میں ذکر کر رہا تھا۔ یاد رکھیں اس میں کچھ باتیں ترتیب سے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ترتیب سے نہیں ہیں۔ میں دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ترتیب سے جو باتیں بیان کرنی ہے وہ بھی، لیکن اس کے ضمن میں جو بے ترتیب کی باتیں ہیں وہ بھی بہت ضروری اور اہم ہیں، لہذا ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ تو بات کو بلا وجہ طویل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی بھی ساتھ ساتھ بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آنے والے جو اعتراضات ہیں اور جو باتیں غیر مسلم حضرات آج بھی کر رہے ہیں اور آگے زمانے میں بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی کرتے رہیں گے، تو خاص طور پہ ان چیزوں کے دفع کی، ان چیزوں کے اوپر جو جس نوعیت کے آبجیکشنز اٹھائے جا رہے ہیں ان کے رد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے درمیان میں وہ باتیں بتانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں جو ساتھ چل رہی ہیں یہ بھی ضروری ہیں اور سیرت کی ترتیب بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ 13 ربیع الاول یا 14 ربیع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے۔ حکومتی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، بعض لوگوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا؟ نہیں، یہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ختم کرنے کا حکم دیا وہ ہمارے عین دین اور شریعت کا حکم تھا، حصہ تھا اور حصہ ہے اور حصہ رہے گا۔ چنانچہ آپ کا کوئی بھی قدم سیاسی طور پر نہیں تھا، آپ کا کوئی بھی قدم سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قدم ایسا نہیں تھا کہ حکومت کو مضبوط کیا جائے، جی بالکل ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ بہت سے علماء نے یہ ایسپیکٹس بیان کیے ہیں کہ یہاں پر حکومت کو خطرہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں یہودی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نہیں، دراصل یہ بات درست نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیں۔ جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمان غزوہ بدر جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ خوشخبری فوراً دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا ملٹی نیشنل کمپنیز یا کوئی بھی بڑا ادارہ اگر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ کو کسی بات کی خوشخبری دیتا تو ڈائریکٹلی کہتے کنگریچولیشنز، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کنگریچولیشنز، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اتنا انعام نکلا ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یہی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بری خبر بتانی ہو تو کہتے ہیں بھئی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، انسان کے ساتھ مختلف طرز کے عوارضات پیش آتے ہیں، کبھی کامیابیاں کبھی ناکامیاں، تو کبھی اگر ناکامی زندگی میں آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرتبے بھی آپ کا جو پروموشن ہے وہ رک گیا ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر، آپ وہ وجوہات ٹھیک کر لیں، اگلی دفعہ پروموشن ہو جائے گا، ہے نا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری خبر براہ راست نہیں سناتے تھے اور اچھی خبر براہ راست سنایا کرتے تھے، اچھی خبر کو براہ راست بتا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر جیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان دونوں حضرات کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مدینہ میں تشہیر کر دو کہ مسلمان جیت کے آ رہے ہیں، مسلمان فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی فتح کی خوشیاں منائی جائے، کیونکہ کمیونیکیشن اس زمانے میں اتنا تیز نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ چلتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معاملہ فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ یہ دونوں مدینہ پہنچے اور انہوں نے سب جگہ اعلان کیا، تو جو مسلمانوں کے دوست تھے، جو مسلمان تھے، انصار تھے وغیرہ وغیرہ جو مدینہ میں تھے، ان سب نے خوشیاں منائیں، لیکن جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ بڑے غم کا شکار ہوئے۔ چنانچہ کعب بن اشرف بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور مدینہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا۔ اللہ، آپ لوگ، اللہ کرے آپ کو بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب ہو۔ وہاں پہ جو گائیڈز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹور کراتے ہیں، مدینہ کی سیر کراتے ہیں، عام طور پر جو عرب گائیڈز ہوتے ہیں ان کی عربی ہمیں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ایسے ٹورسٹ ڈھونڈتے ہیں جو کہ پاکستانی ہوتے ہیں اور اردو میں آپ کو سناتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر
تقریباً 100% میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. جو ادھر ادھر کی باتیں سنی ہوتی ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. درمیان میں ایک جگہ پہ مسجد بلال آئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی میں نے وہ جب بات کر رہا تھا تو اس لوگوں نے کہا بھئی یہ آپ کیا بات، ساری غلط باتیں بتا رہے ہیں، ہم مولوی صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے. تو وہ کہنے لگا کون سے مولوی صاحب ہے؟ تو میرا بتایا. تو انہوں نے کہا بھئی آپ تھوڑا ساتھ ساتھ بتا دیں گائیڈ لائن. تو میں گائیڈ دیتا گیا. درمیان میں ایک جگہ مسجد بلال آئی تو کہنے لگے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں اس کی تاریخ کو نہیں جانتا ہوں، چنانچہ آپ ہی بتائیں. چنانچہ اس نے مائک پکڑا، وہ بلال جن کی یہ ہے، وہ بلال جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن، وہ بلال ان کے نام کی مسجد ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، تاریخی حیثیت بتاؤ، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ یہاں پر کیوں بنائی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر میں نے پھر اس کی تحقیق کی تو ایک الگ چیز تھی، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اتفاقاً ویسے مسجد بلال اس کا نام رکھ دیا تھا. اس میدان میں 4-5 مساجد بنائی تو ان میں سے ایک کا نام مسجد بلال رکھ دیا. تو یعنی ان کو بھی عام طور پہ نہیں پتا ہوتا. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں جتانا کہ مجھے بہت آتا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایک غلط بات بیان کرتے ہیں جس سے عام طور پر مسلمانوں میں بہت بڑی غلط فہمی پھیل رہی ہے، اور یہودی اس کو بڑا غلط استعمال کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہودی پہلے سے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، حالانکہ یہودی مدینہ میں آباد نہیں تھے. مدینہ میں جو لوگ آباد تھے وہ تھے اوس اور خزرج اور بنو نجار، یہ مدینہ میں آباد تھے. یہود مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے. یہ جو میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں کعب بن اشرف کا قلعہ، یہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں. جو کعب بن اشرف کا قلعہ ہے یہ وادی عقیق کی طرف جا کے کہیں، یعنی وہاں پر مدینہ سے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قلعہ بنایا تھا حضرت عروہ بن زبیر نے. تو یہ کعب بن اشرف کا قلعہ اس سے بھی کافی آگے ہے. یعنی کعب بن اشرف کہنے کو تو مدینے کا واسی ہے لیکن وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا. سمجھ رہے جی؟ یعنی مدینہ اس وقت اتنا تھا جتنی آج کل مسجد نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مسجد نبوی کے سامنے کچھ 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں. اگر آپ حضرات نے دیکھا ہو، جو لوگ گئے ہوں، اس کے سامنے 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں. اور وہ جو 3-4 مساجد بنی ہوئی ہیں یہ مساجد مدینہ سے باہر ہوا کرتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کے عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے شہر سے باہر آ کر. اس کو کہتے تھے شہر سے باہر آ کر. تو قبا بھی مدینہ سے باہر تھا اور یہ لوگ تو ویسے مدینہ سے دور تھے. لہذا آج کل جو یہودیوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ مدینہ ہمارا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قبضہ کیا تھا، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے. کعب بن اشرف کا ذکر میں جو کر رہا ہوں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدینہ میں نہیں تھا بلکہ مدینہ کے نواحی علاقوں میں تھا. سمجھ رہے؟ کل بحریہ ٹاؤن کہ کراچی نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جی بحریہ ٹاؤن تو کراچی میں تھا ہی نہیں، یہ تو کراچی میں بعد میں شامل ہوا ہے، یہ تو کراچی کا پہلے حصہ ہی نہیں تھا. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں، جو کعب بن اشرف کا قلعہ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، بنی قینقاع ہے اور بنو نذیر ہیں، یہ سب مدینہ سے باہر تھے، مدینہ کے اندر نہیں تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے تھے. یہ لوگ مدینہ کے باسی نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے رہنے والے تھے. سمجھ رہے جی؟ تو یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ ان سب لوگوں نے مدینہ کے نواحی علاقوں میں سب جگہ پر اعلان کیا. تو کعب بن اشرف کو چڑھا غصہ. اس نے کہا بھی اگر ابو جہل مارا گیا ہے، ابو لہب ختم ہو گیا ہے، عتبہ شیبہ ولید اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تو ان کے بعد زندگی گزارنا یہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جھوٹا اعلان کر رہے ہیں، بس اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں. چنانچہ کعب بن اشرف وہاں سے نکلا ہے اور یہ مکہ پہنچا اور اس نے تصدیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً سب کو ختم کر دیا گیا. تو یہ بڑا پریشان ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہودی مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کیا، تو یہ میرا آپ کا ادب احترام کریں گے؟ اس وقت کی مسلم ریاستوں کا ادب احترام کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بے شمار کوششیں کی
اور بالآخر انہی کے زہر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوالا بنا اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. لیکن یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، جس کے باعث 2-3 برس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا. تو یہودی مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا ملک اور ہمارے نصاب، ہماری کتابیں سب یہودی اشاروں پہ چل رہی ہیں، سب کچھ یہودی اشاروں پہ چل رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑی میڈیا کمپنیز جو والٹ ڈزنی ہے اور اس طرح کی دوسری کمپنیز ہیں، یہ ساری کس کی ہیں؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں، یہودیوں کی کمپنیز ہیں. چنانچہ یہ جو کارٹون بنائیں گی ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا اس میں؟ یہ جو چیزیں بنائیں گی ہمارے بچوں کو اس میں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا وہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہودیوں نے قرآن کے اندر جو سوال کیے، دیکھو سوال بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے معلومات کے لیے، اور بعض مرتبہ سوال ہوتا ہے ضد کے لیے. یہودیوں نے قرآن مجید میں جہاں جہاں سوال کیا ہمیشہ سوال ضد کی وجہ سے ہوا ہے. ان کا کوئی بھی سوال تعمیری بنیاد پر نہیں تھا، ان کا ہر سوال ضد کی بنیاد پر تھا. چنانچہ یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے ضد رکھی ہے اور آج تک مسلمانوں سے ضد پہ ہیں. یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. آگے چل کے ہو سکتا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے یا کیسے بھی کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے. پاکستان تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کے پیچھے نہ چلنا شروع ہو جاؤ اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور تم ان کے پیچھے چلو گے تب بھی یہ تم سے مطمئن نہیں ہوں گے. چنانچہ ہمارے ملک میں ہر چیز میں یہودی راج ہے، ہر چیز میں. ہمارے قانون جو ہے لال کتاب سے، ہمارا قانون قرآن مجید سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لال کتاب کا نام پہلے تھا، اب اس کا نام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. ہمارے ملک کے اندر جو بھی قانونی ترمیم ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ہوتی ہے. جس کا پہلا نام لال کتاب تھا اب اس کا نام تبدیل ہو کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو گیا. جو بھی وکیل آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں قوانین ان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ کوئی پاکستانی آتھر ہے؟ آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا. پاکستانی آتھر نہیں ہے جی، یہودیوں نے لکھا ہوا ہے. ہمارا لا بھی یہودی لکھ رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی یہودی لکھ رہے ہیں، ہمارا سیاسی نظام بھی یہودی لکھ رہے ہیں. سیاسی نظام آپ کو پتا جو ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یہ سارا یہودی پالیسیز ہیں. اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے، بالکل اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے. اسلام کی پالیسی اس طریقے سے ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک آدمی نے 10,000 ووٹ لیے اور ایک آدمی نے 12,000 ووٹ لیے، کون جیتا؟ بولو بھائی. 12,000 والا. نہیں جی، حکومت بنے گی 12/10 کی شرعی اعتبار سے. حکومت 12 والے کی نہیں بنے گی، 12/10 کی حکومت بنے گی. کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ 10,000 نکل آئے تو سڑک بند کر دیں گے، یہ تو تباہی مچا دیں گے. حکومت دونوں کی بنے گی، حکومت ایک کی نہیں بنے گی. شریعت ترکی میں یہی لا ہے. جب بھی ترکی ترقی کر رہا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے، کو آئے مقابلہ کر کے دیکھا. ترکی نے یہی کیا ہے. تو پاکستان کا قانون تو یہ کہ 12,000 والا جیتے گا، لیکن وہ 10,000 والی جو ہے، ایک بندہ 94,000 سے جیت رہا ہے اور ایک بندہ 90,000 سے ہار رہا ہے. یہ کون سی ہار ہوئی؟ صرف 4,000 بندے آپ کے زیادہ تو آپ کی حکومت، بقیہ کلعدم، بقیہ زیرو. چنانچہ ہمارے ملک کو استحکام ہو ہی نہیں سکتا. اس سیاست کے ساتھ ہمارے ملک کو استحکام نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ آپ دیکھیں پاکستان میں لینگویج سینٹرز بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، ہے نا. کوئی ایک بچہ ہے جس نے لینگویج سینٹر سے انگریزی سیکھی ہو؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو سٹرکچرز ایسے بنا کے دیے جس سے آپ کبھی بھی انگریزی سیکھ نہیں سکتے. جو بھی بولتے ہیں باہر ملک والوں سے جا کے بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر ان کو آنا شروع ہوتی ہے تو پھر کچھ بہتر ہو جاتی ہے. وگرنہ ان لینگویج سینٹر سے آج تک کوئی ایسی انگریزی نہیں سیکھ سکا. ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی پوری اس کے اوپر ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، پوری تحقیق ہے اس کے اوپر. چنانچہ وہ ہمیں تعلیمی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں، معاشی اعتبار سے غلام بنا رہے ہیں. ہمارے اسٹاک ایکسچینج ہے، مرکنٹائل ایکسچینج ہے اور فوریکس ایکسچینج ہے. ان سب کے اندر سب کے شیئرز کتنے ہیں؟ یہودیوں کے شیئر سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر یہودیوں کا شیئر ہے. اگر ہم ایک گھڑی بھی خریدتے ہیں تو اس کے اندر سے پروفٹ یہودی کو جائے گا.
بالکل جائے گا. اگر ہم ایک انرجی سیور خریدتے ہیں تو پروفٹ یہودی کو جائے گا، آپ چاہو نہ چاہو جا کے رہے گا. تو یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی سرداروں کو ختم کرنے کا حکم دیا، اول تو یہودیوں سے معاہدہ کیا، لیکن جب نظر آیا کہ معاہدے کے اندر رکاوٹ یہ لوگ بن رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا. لہذا اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس طرح کی حکومت قائم کرنے کے لیے ان یہودیوں کو ختم کیا تھا. ہمیں تعلیم دی تھی کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے جی، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر میں کافی طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے. چنانچہ موضوع کے متعلق بس اتنی سی بات ضروری ہے، کیونکہ 3-4 یہودیوں کے قتل کا قصہ آ رہا ہے تو ہمارے آج کل جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو وہ صحیح نہیں. چنانچہ کعب بن اشرف مکہ میں آیا تو مطلب بن ابی وداع ان کے گھر میں روکا. اس کی بیوی تھی عاتقہ بنت ابی العیس. عاتقہ نے اس کی خوب خدمت کی اور یہ بہت رویا، اور جو لوگ قتل کر دیے گئے تھے ان کی شان میں قصیدے کہے، اور ابو سفیان سے ملا، مکہ کے بقیہ سردار سے ملا، اور ان سب سے کہا، ان سب کو تیار کیا کہ بھی کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینے سے ختم کی جائے. کہ مدینے والے ہمیں مشاورت کیا کرتے تھے، ہم سے ساری باتیں پوچھا کرتے تھے، اور ابھی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھتے ہیں، تو کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. تو یہودی علم اعتبار سے بھی بڑے تھے. تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا کعب بن اشرف سے، کعب بن اشرف یہ بتاؤ، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور ان کو پورے اونٹ کھلاتے ہیں، خشک سالی کے اندر ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، تمام حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم لوگ صحیح ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ نہیں، تم لوگ صحیح ہو، محمد عربی تو صحیح ہو نہیں سکتے. اس سے ایک بات سمجھیں، جس شخص کے مزاج میں تعصب ہو وہ شخص کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ اور جس شخص پر جو رنگ غالب ہو اس سے اس رنگ کا مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. سمجھ رہے؟ چنانچہ ایک عالم دین ہے جو مستقل تبلیغ میں نکلا رہتا ہے، اس سے اب تبلیغ کا مسئلہ نہیں پوچھنا، کبھی بھی نہیں پوچھنا. ایک عالم دین تصوف کی لائن میں وہ پیک پر ہے، اس کے لاکھوں مریدین ہیں، ان سے تصوف کا مسئلہ نہیں پوچھنا. سمجھے؟ معلومات تو کرنا لیکن مسئلہ نہیں پوچھنا، اس لیے کہ وہ اس چیز کے اندر بہت آگے نکل چکا ہے. وہ شرعی مسائل کی حد تک نہیں رہے گا، وہ مشورے میں چلا جائے گا. اور مسئلہ مسئلے کی حد تک ہونا چاہیے، مشورے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ ہمارے اکابرین کا طرز ہے کہ صوفیہ سے تصوف کی بات لو، ان سے حدیث مت لو. ہماری کتابوں میں پڑھا تو کعب بن اشرف نے یہاں ان کو، وہ جانتا تھا کہ دین اسلام برحق ہے، وہ مانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، لیکن ان کو تعصب تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں. اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ ایک مجمع ہے 10,000 کا، اور آپ اس مجمع میں اوپر کھڑے ہوئے دیوار سے اور اپنا بچہ تلاش کر رہے ہیں. اس 10,000 کے مجمع میں آپ کو اپنا بچہ نظر آ جائے تو آپ مشتبہ ہوں گے؟ بھائی نظر آ جائے تو مشتبہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ میرا بھائی ہے. سمجھ رہے جی؟ تو ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ اور مجمع کے اندر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جیسے بھیڑ اور مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے، مشتبہ نہیں ہوں گے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل پہچانیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے اور یہ لوگ بنو اسرائیل سے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ ایک الگ چیز ہے، میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا آپ کو. اللہ. چنانچہ کعب بن اشرف نے کیا کیا، اس نے مکے کے اندر جنگ کی پلاننگ کی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو قلع قمع کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ کعب بن اشرف نے کیا کیا
بغاوت کی. ٹھیک ہے، باغی کی سزا دنیا کے ہر قانون کے اندر قتل ہے. باغی کی سزا وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں ہونا چاہیے، پھانسی نہیں ہونی چاہیے، صرف عمر قید ہونی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی باغی ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. سمجھ رہے؟ چنانچہ کوئی اگر یہ کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا تو سب سے پہلی چیز کہ اس نے بغاوت کی تھی. سمجھ رہے جی؟ نمبر 2، اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی نہیں کرے گا، مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، نقصان ہو، اپنا نقض عہد کیا. اور جو نقض عہد کرے گا اس کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ کوئی نہیں رہے گا. چنانچہ کعب بن اشرف سے امن کا معاہدہ بھی ختم. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھیں گے تو ہم اوپر سے پتھر پھینکیں گے، آپ اس کے نیچے دب کے ختم ہو جائیں گے، اور ہم سب لوگوں سے یہ لوگ قصاص تو لے نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم خون بہا 100 اونٹ دے کے جان چھڑا لیں گے. اس نے یہ پلاننگ کی تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بڑی غلط حرکت کی. ایک حرکت یہ کی کہ وہ اسلام کو طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گیا. یعنی آپ مسلمانوں کو برا کو کہ مسلمان بہت گندے ہیں، مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن آپ اگر اسلام کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک انسان کو صحیح ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنے اس ڈیل سے ہی ہٹ رہے ہیں جو آپ نے پہلے سے کی ہوئی تھی. سمجھ رہے جی؟ آپ اسلام کو طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. اور جو گندی حرکت اس نے کی وہ یہ کی کہ چونکہ پردہ تھا نہیں، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، تو خواتین سامنے اٹھتی تھی، بیٹھتی تھیں، تو مسلمانوں کی جو خوبصورت خواتین تھیں ان خوبصورت خواتین کے نام لے لے کر اس نے اشعار لکھے، اور وہ اشعار اونچے اونچے پڑھتا تھا، دوسروں سے پڑھواتا تھا کہ فلاں مسلمان کی بیوی ہے، فضل ہے، اور وہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. یعنی سر عام مسلمان خواتین کی بے حرمتی اور ان کے لیے فحش کلمات کہنا شروع کر دیے. چنانچہ جب یہ انتہا ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا. سمجھے جی؟ جیسے خیر میں آگے دوسری طرف نکل جاؤں گا. تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں کعب بن اشرف کو قتل کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، لیکن تم طریقہ کار سوچو. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مستقل پلاننگ کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کے قلعے میں جاؤں گا، کس طریقے سے معاملہ کروں گا. بہت کوشش کی. چنانچہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، میں نے سنا ہے کہ تم کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو کہا یا رسول اللہ بس کچھ باتیں ہیں، اگر آپ مجھے وہ کہنے کی اجازت دیں گے تو میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جنگ کے اندر دھوکہ دینے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کو اپنے ساتھ لے، یعنی 5 صحابہ تھے. حضرت سلکان بن سلامت بن وقش، ان کو ابو نائلہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھے. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بھی؟ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے. حضرت عباد بن بشر بن وقش اور حضرت حارث بن اوس بن معاذ اور حضرت ابو عبس بن جبیر، یہ 5 صحابہ، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث اور حضرت ابو عبس، یہ 5 صحابہ نکلے اور یہ آئے. ان میں سے انہوں نے تشکیل کی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کی. ابو نائلہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھا. تو ابو نائلہ اس کے پاس آیا، اس نے پلاننگ سے بات کی، بھئی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. بات چیت کرتے کہتے ہیں یار مجھے نا کچھ پیسے چاہیے. کہتے کیوں؟ دیکھیں جو بندہ بھرا ہوتا ہے اس کو خالی کرنے کے لیے صرف ایک پن چبونا کافی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ چنانچہ جس شخص کے مزاج میں تعصب ہوگا اس کے سامنے آپ کسی موقع کسی بارے میں ہلکی سی بات کریں گے وہ ابل پڑے گا.
چنانچہ اپنے مزاج میں تعصب نہیں رکھنا کسی کا بھی، کہ میں تو پی ٹی آئی کا ہوں، اور میں نواز شریف کا ہوں، میں بینظیر کا ہوں. اپنے بارے میں اپنے اندر تعصب نہیں رہنا. یہ پارٹیاں واٹیاں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اپنے اندر کسی چیز کے بارے میں ایسا تعصب نہیں رکھنا کہ آپ کو ہر چیز میں اعتدال ہو. یہودی ہمارے دشمن ہے، اس میں ہم اعتدال سے کام لیں گے. ہم طیش میں نہیں آئیں گے. قادیانی ہمارے دشمن ہیں، ہم طیش میں نہیں آئیں گے، ہم اعتدال سے رہیں گے. ہم ان کی ذات کے بارے میں کچھ غلط لفظ نہیں بولیں گے، ان کو ہم ایسا ویسا نہیں بولیں گے. البتہ علم اعتبار سے ہم بتائیں گے اور ان کی حقیقت بتائیں گے جو ہمارے سامنے. لیکن ایسا بھرا ہونا اندر سے کسی کے بارے میں غصے کے ساتھ، یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ آپ حق میں حق کے اندر کسی دوسرے سے تعصب رکھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو ایک حد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس حد سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرو، اس حد سے زیادہ کسی سے نفرت نہ کرو. چنانچہ کعب بن اشرف کو کہا، جب کعب بن اشرف اسی چیز کو حضرت ابو نائلہ نے استعمال کیا، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں میں نہیں بتانا چاہتا. نہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ جو تمہارے صاحب ہے نا، یہ کبھی صدقہ مانگتے ہیں، کبھی میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سب لوگ تنگ آ جاؤ گے. آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے، آگے دیکھنا یہ اور بھی تمہیں تنگ کرے گا، تمہارے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. یہ اور شروع ہو گیا. تو جب وہ ختم ہوا، کہنے لگا کہ بھئی کیا کریں، اب تو ان کی اتباع کر چکے ہیں، اب ان کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چل چکے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں پیسوں کی وجہ سے. یہ ہماری شان کے خلاف ہے. لہٰذا بس تم ایسا کر لو، مہربانی کرو کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، کچھ اناج اور غلہ دے دو. تو کہنے لگا ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن اناج اور غلہ دینے کے لیے تم میرے پاس کیا رکھواؤ گے؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو کچھ ادھار دیتے تھے تو وہ آپ سے رہن کے طور پہ کچھ سامان رکھ لیتا تھا. یعنی آپ سے کچھ سامان اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اس سامان کو رہن کہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب تم یہ پیسے مجھے واپس کرو گے تو اپنا یہ سامان مجھ سے لے جانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے لگا کہ اب اس کی بدباطنی دیکھیں، بدخصلتی دیکھیں اس شخص کی، کہ خود جو تعصب والا شخص ہے خود انتہائی گری ہوئی ذات کا شخص ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے. لہذا اس کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں. اگر آپ نے کسی کو گھٹیا سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کچھ گرے ہوئے شخص ہیں، کچھ نہ کچھ گراوٹ آپ کے مزاج میں ہے. چنانچہ کعب بن اشرف نے گھٹیا حرکت یہاں پر کی. لگا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کے پاس رہن کے طور پہ رکھوائیں. رہن سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کہ میں نے آپ سے پیسے لینے تو آپ کے پاس میں اپنا موبائل رکھوا دوں کہ جب میں پیسے واپس کروں گا تم میرا موبائل واپس کر دینا. ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے جی رہن کے طور پہ کیا رکھواؤ گے؟ کہا رہن کے طور پہ اپنی بیویوں کو ہمارے پاس رکھوا دو. کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر بے شرمی ہے کہ دوسرے کی بیوی میرے گھر میں رہے، جب تم پیسے واپس کرو گے پھر اپنی بیوی کو لے جانا. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن جو لوگ غیرت سے عاری ہوتے ہیں، جن کے مزاج کے اندر گھٹیا پن ہوتا ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ وہ سمجھ سکتے. تو یہ کہنے لگے حضرت ابو نائلہ، کہنے لگے کہ دیکھو اس کو اسی کے تیر سے مارا، کیونکہ ان کا مقصد تو بڑا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں نہیں آ جاتے. جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ جو جہاز پرواز کر رہا ہوتا ہے اس میں 1000 بندہ ہوتا ہے، وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ چیل آ رہی ہے یا کوا آ رہا ہے. اس کو شرم ہی نہیں آتی میرے سامنے آئی ہوئی ہے، میں نہیں گزروں گا جب تک یہ نہیں گزرے گی. ایسا نہیں ہوتا. جن کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جن کا مشن بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. چنانچہ ان کا مشن تو بڑا تھا، تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم ہو اتنے خوبصورت اور میں ہوں کالا کلوٹا، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، تم بہت خوبصورت ہو. اور جب میری بیویاں آپ کے پاس آ کے رہیں گی تو میرے پاس دوبارہ آئیں گی نہیں، مجھ سے شادی کون کرے گا یار؟ ایسا نہیں کرو. تو اپنی تعریف سن کے تو ہر بندہ ہی شیر ہو جاتا ہے. ہر بندہ ہی کہتا ہے یہ تو میری تعریف ہے، یہ تو میرا آدمی ہے، یہ تو مجھے بہت اچھا سمجھتا ہے. اور خاص طور پہ جب کسی انسان کو آپ کہتے تم تو بہت ہینڈسم ہو، تم تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، بس پھر تو وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. جی تو یہ انسان آدمی فربا شبت ازرائے گوش،
آدمی جو موٹا ہوتا ہے نا وہ کان کے راستے سے ہوتا ہے، ٹھیک، آدمی کھا کے موٹا نہیں ہوتا، آدمی کان سے سن سن کے موٹا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اور لوگ تو مجھے ایسے سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے اتنا چنانچہ خاص طور پہ دوسروں کے، اور اس میں بڑھ کر عورتوں کی تعریف میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت تعریف کر دے، اگر کوئی کولیگ لڑکی تعریف کر دے، بس پھر تو میں سپر مین ہوں یار، میں تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ اور دیکھو اپنی تعریف سن کے کبھی پھسلنا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک زندگی کا ایک اصول ذہن میں باندھ لیں، کوئی بھی آپ کی تعریف کرے فوراً اللہ پہ اللہ جی آپ کا شکر ہے، اگر یہ کر رہا ہے تو آپ کا شکر ہے، لیکن کبھی اس کی تعریف کو سچ سمجھ لیا نا تو آپ لوگ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی دوسرے کی تعریف کو سچ مت سمجھے اپنے حق میں، وہ سچ بول رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ اپنے حق میں سچ مت سمجھے، آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، اللہ مجھے جانتے ہیں، میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا گھٹیا ہوں۔ لہٰذا کوئی آدمی اپنی تعریف کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ لوگ تو میری بڑی تعریف کرتے ہیں، فرمایا کیا تعریف کرتے ہیں؟ میاں ابتدا میں تو نطفہ تھا اور آخر میں تو ایک جیفا ہے، یعنی ابتدا میں تو ایک گندا قطرہ ہے، پیشاب سے بھی گندا قطرہ، اور آخر میں تو ایک سڑا ہوا لوتھڑا، سڑی ہوئی ہڈیاں ہے، تو کس تعریف کے قابل ہے؟ یہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے کہ جو اپنی گندگی روزانہ دیکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جنگل میں پھنس گیا، تو ایک اللہ والے بزرگ ملے، یہ پانی پلا دیں میں تو مر جاؤں گا، آدھا پیالہ پانی دیا، کہنے لگے پانی پینے سے پہلے بتاؤ کہ اس آدھے پیالے کی عوض کیا دے سکتے ہو؟ کہ آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ آدھا پیالہ پانی کا دیا، پیا، چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بیمار ہوا، اس کا پیشاب رک گیا، شدید تکلیف ہوئی، تو بزرگ نے کہا میاں اس پیشاب کے نکلنے کے لیے کیا دے سکتے ہو؟ کہ آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ تو میں تیری پوری سلطنت کی قیمت آدھا پیالہ پانی اور آدھا پیالہ پیشاب ہے، اپنی حیثیت کو کبھی نہیں بھولنا۔ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ چنانچہ کعب بن اشرف کی تعریف کی، وہ تو بھول گیا، میں تو بہت، پھر کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو میرے پاس رہن کے طور پہ رکھواؤ۔ تو کہنے لگے حضرت ابو نائلہ، کہنے لگے دیکھو میرے بچوں کو زندگی بھر تانے ملیں گے کہ تم 5 اور 10 کلو گندم کے لیے رہن رکھے گے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ کہنے لگا کہ پھر تم کیا دو گے؟ کہا میں ہمارے ہتھیار تم رکھ لو۔ کہنے لگا چلو یہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم رات کو آئیں گے، ہم 5 ساتھی ہیں، ہمیں اناج چاہیے، ایک محمد بن مسلمہ اور ایک دوسرے کچھ ساتھی ہیں جن کو تم جانتے ہو، نام بتائے سب کے، جانتا تھا سب کو۔ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم، میں رات کو آؤں گا ہتھیار لے کے۔ ادھر سے محمد بن مسلمہ نے پلان بنایا کہ میں اس کی تعریف کروں گا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی تعریف کرتے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ کہ میں اس کی تعریف کروں گا، اس کو پھنساؤں گا، اور تم لوگ ایسا کرنا کہ اس کی گردن کاٹ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب یہ آئے تو یہ نیچے آئے تو اس نے بڑی خوشبو لگائی تھی، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، اور اس کی یعنی ہماری تو زندگی میں ایک ہی نئی شادی ہوتی ہے اور وہی پرانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت نئی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی شادیاں ہوتی رہتی تھیں، اور عرب معاشرے کے اندر شادیوں کی کثرت کا رواج تھا، ٹھیک ہے نا، شادیاں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں کئی شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے، کئی بیویوں کو طلاق دے کے دوسری شادی ہوئی، تیسری شادی ہوئی، چوتھی شادی ہوئی، انتقال کے وقت ان کی 4 بیویاں تھیں۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 7 نکاح فرمائے تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی نکاح فرمائے تھے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا مزاج نہیں ہے، سمجھ، اس معاشرے میں معاملہ اور تھا۔ میں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کروں گا، ڈسکس کروں گا اس معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی تھیں، تاکہ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں بہت سی چیزوں میں غلط فہمی کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ خوشبو میں معطر تھا، وہ نیچے آیا تو انہوں نے آواز دی کعب بن اشرف کو۔ تو کعب بن اشرف کی جو بیوی، بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں،
اور خاص طور پہ جو عورتیں آپ سے محبت کرتی ہیں، یعنی صحیح محبت، وہ نقلی والی محبت نہیں، ٹھیک ہے، جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، جو صحیح محبت، یا جیسے والدہ ہے، جیسے بہن ہے، جیسے بیٹی ہے، جیسے بیوی ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے، جو محبت آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور جو محبت آپ کے ناز و انداز کی وجہ سے، جو محبت آپ کے پیسے کی وجہ سے ہے، یہ محبت ساری جھوٹی ہے جی، یہ بیکار گندی محبت ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس محبت کے بعد کپڑے گندے ہونا شروع ہو جائیں، یہ محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ تو دماغ کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ محبت صرف وہی ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، جس کو اللہ جائز قرار نہ دیں اس کو میں اور آپ کیسے جائز سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بات کافی ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے، وہ محبت جس کو اللہ رب العزت حرام قرار دیں میں سمجھوں یہ تو بہت اچھی ہے، اس کا مطلب میں بہت بڑے دھوکے میں ہوں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے کہا نہ جاؤ، کہ کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ کہنے لگا مجھے اس آواز سے خون کی آواز آ رہی ہے، اس آواز کے اندر مجھے خون کی چنگاریاں محسوس ہو رہی ہیں، اس آواز کے ساتھ مجھے فتنہ اور فساد نظر آ رہا ہے۔ کیسا فتنہ اور فساد؟ یہ میرے رضائی بھائی، میرا بھائی ہے ابو نائلہ، اور محمد بن مسلمہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اور بقیہ یہ سارے جاننے والے ہیں، تم کیسے کہہ رہی ہو یہ؟ کہنے لگا میں کہہ رہی ہوں آپ نہ جائیں۔ میں کہنے لگا نہیں، یاد رکھنا عرب کے اندر ایک مزاج تھا، سوئے ہوئے بندے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے؟ کسی کے گھر گھس کے نہیں مارتے تھے، کسی کے گھر کے باہر کسی کو پکڑنا ہوتا تھا گھر کے باہر انتظار کرتے تھے۔ ان کی کچھ اقدار تھیں، کسی ایسے بندے پر، کسی مریض پر حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے کو، عورت کو نہیں مارتے تھے، یعنی ان کے مزاج تھا، اس سے ہٹ کر نہیں چلتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک یہ بھی مزاج تھا کہ کوئی دروازہ بجاتا تھا پھر دروازہ ضرور کھولتے تھے، بھلے سے ڈاکو ہو، بھلے سے چور ہو، دروازہ ضرور۔ اور اس زمانے کے چور اور ڈاکو بھی رات کے وقت دروازہ نہیں بجاتے تھے، ان کو پتا رات کے وقت ہم دروازہ چوری کرنی، ہم دیوار پھلانگ کے جائیں گے، دروازہ بجا کے اندر نہیں جائیں گے، یعنی چوری کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس زمانے کے اندر کچھ ایسی ویلیوز اور اقدار ہوا کرتے تھے۔ آج تو پیسے کمانے کی دھن نے ہماری ساری ویلیوز ختم کر دی، ساری اقدار مٹا دی ہیں، تو اس زمانے کی اقدار تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کفار مکہ پوری رات کھڑے رہے، لیکن گھر کے اندر جا کے حملہ نہیں کیا۔ آپ باہر نکل کے چلے گئے، حضرت علی دروازہ کھولا، حضرت علی باہر نکلے، ہاں جی کیا مسئلہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو چلے گئے، پھر وہاں سے بھاگے، لیکن رات کے وقت گھر کے اندر آ کے حملہ نہیں کیا۔ اس زمانے کی اقدار تھی۔ بوڑھے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے کو عورت سامنے آ جاتی بھلے سے وہ کتنی شان انگیزی، اس کو مارتے نہیں تھے، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ میں آگے انشاءاللہ کل واقعہ آئے گا، ہندا تلوار کی زد میں آگئی، تلوار واپس کھینچ لی، نہیں ہندا کو نہیں، عورت کو نہیں مارنا۔ اچھا کوئی شخص کسی کو آواز دیتا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کو چھوڑ دیتے تھے، سمجھ رہے؟ چھوڑ دیتے اس کو، یہ بے یارو مددگار، کسی بے یارو مددگار کو مارنا میری توہین ہے، میں نہیں مار سکتا، میں نہیں مارنا چاہتا۔ اور یہ ہماری اقدار جا چکی ہیں، ہمارے اوپر کفار کا غلبہ ایسا ہے کہ ہمارے اندر وہ مزاج ہی نہیں رہا۔ ہم کسی بے بس کو دیکھتے ہیں فوراً اس کی جیب میں ہاتھ مارتے ہیں، کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ بچانے آتے ہیں، کچھ لوگ ان کی جیب کاٹنے آتے ہیں۔ جو جہاز گرا تھا، ایئر بلو کا جہاز گرا تھا، ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ بازو اٹھا کے لے کے جائے تھے لوگوں کے، چھپا کے لے کے، جو اس میں چوڑیاں تھیں۔ اتنے بے رحم انسان ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری وہ اقدار ختم ہوگی، وہ ان پڑھ معاشرہ تھا پھر بھی ان میں اقدار تھی، ہماری وہ اقدار نہیں رہی۔ چنانچہ کہنے لگا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن جب وہ مجھے بلا رہے ہیں تو اس نے بڑی زبردست بات کی، بہادر انسان کو اگر نیزہ چلانے کے لیے رات کے وقت بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کرتا۔ میں نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ میں زندگی میں بزدل رہا ہوں، مجھے لوگ یہ تو کہیں کہ کعب بن اشرف مارا گیا ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ کعب بن اشرف بزدل تھا، کوئی یہ میرے نام کے ساتھ نہ لگائے۔ چنانچہ ابو طالب نے اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا، لولا الملامة حضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فافزع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا لولا الملامة حضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ محمد تم بالکل صحیح کہتے ہو، تم بالکل سچے ہو، تم بالکل برحق ہو، لیکن کیا ہے کہ لولا
لولا الملامت حضار مصبت، اگر مجھے مکہ کے لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو میں ابھی نہیں، میں کھلے عام تیرے نام کا کلمہ پڑھتا، میں تیرے نام پہ اسلام قبول کر کے رہتا۔ تو ان لوگوں کی اقدار تھیں یہ، کاش کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی اقدار ہو جائیں، کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف باہر نکلا تو وہ خوشبو میں معطر تھا، تو حضرت محمد بن مسلمہ ملے، اس سے بات کرنے لگے، بھئی آج تو بڑی خوبصورت لگ رہے ہو، یہ کپڑے کہاں سے لیے، یہ ایسے ویسے، باتیں کرتے رہے باتیں کرتے رہے، تو کہنے لگے یہاں تھوڑی سی گھٹن ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کے بیٹھے اور بات چیت کر رہے ہیں بات چیت کرنے لگے، تمہاری خوشبو ہو رہا ہے، یہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سونگی ایسے۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں، میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں ہیں۔ پھر اپنی بیویوں کا حسن بیان کرنا شروع، میری ایک بیوی، اس کے یہ حسن ہے، اس کا یہ جمال ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسے ناز اندام دکھاتی ہے، ویسے دوسری جو ایسے ہے ویسے۔ تو کعب بن اشرف محمد بن مسلمہ کہتے بھی یہ جو خوشبو ہے، مطلب کہ یہ عرب کی بہترین عورتوں کی بہترین خوشبوئیں عورتیں بنایا کرتی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں خوشبو زیادہ خریدی اور بیچنے کا معاملہ نہیں تھا، بس عورتیں خوشبو بناتی تھیں تو وہ اپنی خوشبو اپنے شوہروں کو دیتی تھی، تو وہ اس طریقے سے چلتا تھا۔ کہنے لگے میرے پاس عرب کی وہ عورتیں ہیں جو سب سے زیادہ اچھی خوشبو بناتی ہیں، اور عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں، کہ بھئی ہمیں تو یہ خوشبو مل نہیں سکتی، تم ہمیں تھوڑی سی سنکھاؤ گے؟ چنانچہ اس زمانے میں تھا کہ لوگ بالوں میں خوشبو لگاتے تھے، زیادہ تر خوشبو، جیسے میں نے دوپہر کو بھی بتایا تھا کہ خوشبو کو شہد میں ملا کے بالوں میں لگاتے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے کہا بھی مجھے اپنا سر سونگاؤ، چنانچہ سر سونگتے رہے، واہ بے واہ بڑی زبردست، اور وہ تو ہوا میں بڑی بڑی تعریف ہو رہی ہے جناب۔ دوسرے کو سنگایا، تیسرے کو سنگایا، چوتھے کو سنگایا، پانچویں کو سنگایا، پھر کہنے لگا میں نے ایک دفعہ پھر سونگنا ہے۔ اس نے کہا سنگا، تھوڑی دیر سنگنے کے بعد چھوڑا، بڑا مزے تھا، ایک دفعہ اور سنگنے دو۔ کہا نہیں سنگو، اپنا سر دیا، سر کو پکڑا بالوں سے، کہنا اللہ کے دشمن کو قتل کرو۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اندھیرا تھا تو اندھیرے میں سر نظر نہیں آیا، تو اس کو تلوار پڑی تو اس نے چیخ ماری، ایسی چیخ ماری کہ اطراف کے تمام قلعوں والے جاگے، اور جاگ کے انہوں نے اپنے قلعوں کے اوپر آگ لگا دی، تاکہ اوپر کے علاقے میں آگ لگاتے تھے تاکہ علامت تھی ہم لوگ جاگ رہے ہیں، لہذا کوئی بندہ ہوشیاری نہ کرے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو خنجر رکھا تھا اس خنجر کو نکالا اور میں نے اس کے پیٹ میں ڈالا اور پورا وزن ڈال دیا اور وہ وہیں پر گر کے مر گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، لیکن یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ فلاں کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ کہیں بھی درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہیں لایا گیا۔ سیرت حلبیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی کا سر آپ کے پاس لایا جائے۔ چنانچہ جب کعب بن اشرف نے چیخ ماری، ٹھیک ہے، تو بھگدڑ مچی تو وہاں پر ایک صحابی تھے، ان صحابی حضرت عباد بن بشر تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار نکالی تو وہ نیچے گرے تو ان کی پنڈلی یا ان کی گردن پہ تلوار لگی تو وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن یہ سارے لوگ وہاں سے بھاگتے یہ بنو امیہ بن زید تک پہنچے، پھر بنی قریظہ پہ پہنچے، پھر بنو عباس تک پہنچے، پھر حرۃ العریض پہنچ کر حضرت جو حارث بن اوس، عباد بن بشر نے حضرت حارث بن اوس کا انتظار کیا، پھر وہ آ کے ان کے ساتھ ملے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر سے پہلے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آہٹ محسوس کی تو فوراً فرمایا افلحت الوجوہ، یعنی یہ لگتا ہے یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا ووجہک یا رسول اللہ کے نبی آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی، اور یہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا پاؤں زخمی ہوا تھا تو ان کو بلایا، وہ چل نہیں پا رہے تھے تو ان کو بلایا، ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا، جیسے ہی لعاب تھوک لگایا تو
تو ان کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. دیکھو جی، گستاخ رسول، یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ گستاخ رسول تھا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گستاخ رسول کسی حالت میں زندہ نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، گستاخ رسول کو مسلمان کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہماری اقدار ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جہاں ملتا ہے، ابو سفیان کے گھر میں ملتا ہے چھوڑ دو، کعبۃ اللہ میں ملتا ہے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، کوئی پناہ مانگتا ہے چھوڑ دو، کوئی اپنے گھر کے اندر بند ہو جاتا ہے چھوڑ دو، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے امان دے دو، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کرتا، چھوڑ دو. پھر آگے فرمایا کہ میں نے سب کو لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سارے کے سارے جاؤ، آزاد ہو. لیکن ابن الخطل، جو ابن الخطل تھا وہ کہاں آیا؟ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، ابو سفیان کے گھر نہیں گیا، بلکہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا. سمجھ رہے؟ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا ہے. جب مسلمان طواف کر رہے ہیں تو حرکت محسوس ہوئی، جا کے دیکھا تو ابن الخطل وہ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا ہے. اس کو گرفتار کیا، کعبۃ اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے فرمایا اس گستاخ کا سر یہیں پہ قلم کرو. چنانچہ اس کا سر وہیں پہ کاٹا، اس کا خون حرم کی مقدس زمین پہ گرا. آپ نے اس کو معاف نہیں فرمایا اور دنیا پہ یہ ثابت کیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا گستاخ، اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کو حرم سے باہر لے جا کے قتل کیا جائے. اتنی بھی سانسیں لینے کا حق ہم اس کو نہیں دے سکتے. جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو میرے نبی کو برا بھلا کہے، اللہ کرے ہمارے اندر ایسے لوگ دوبارہ کھڑے ہوں، خضر علم الدین جیسے لوگ، کہ آج اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سر عام گھوم رہے، کوئی اپنی زندگی کے پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ. غازی علم الدین نے جب اس شخص کو قتل کیا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جے پال جوگی، اس کو قتل کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ دیا. کہنے لگے تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں جوش میں آ کے قتل کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. اور جب عدالت میں پہنچے تو قائد اعظم نے کہا میرے جو موکل ہے اس نے جوش میں آ کے، جوش ایمانی میں آ کے قتل کیا، اس کو پتہ نہیں چلا. لگا یہ بات نہیں ہے، جوش میں تو آیا ہوں لیکن مجھے بالکل پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے ہوش میں قتل کیا اور ابھی تک ہوش میں ہوں، اور اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہوش و حواس میں اس شخص کو قتل کیا، اپنے خنجر سے قتل کیا، اور ابھی اگر کوئی دوبارہ کرے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگے کہ غازی علم الدین جب جیل میں تھے تو رات کے وقت اس کی جیل میں اندھیرا نہیں ہوتا تھا، ہر وقت روشنی رہتی تھی. ساتھ کی جیل والے خوشبو محسوس کرتے تھے، ایسی خوشبو جیسی ہم نے کبھی سونگی نہیں. اور ساتھ کے جیل والے جو مجرمین تھے، جو غلط کاری میں مبتلا تھے، وہ جیلوں میں تھے. کہنے لگے کہ جب سے غازی علم الدین آیا ہماری جیل کے رت اور اتوار ہی بدل گئے. ہماری جیل کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور بالکل باقاعدہ کئی لوگوں نے رات میں محسوس کیا کہ کوئی ذات آتی ہے، جیل میں جاتی ہے، پوری رات ان کے ساتھ گزارتی ہے اور صبح ہوتے ہی واپس چلی جاتی ہے. اور غازی علم الدین ایسے مزے اور سکون سے وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں کاش یہ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ جائے. ترخان کا بیٹا، لکڑہارے کا بیٹا، اور کیا کر گیا. تو بھائی گستاخ رسول اس کی سزا موت ہے. یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارا ایمانی اقدار ہے. کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے گا، ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی جائے کہ وہ باہر جائے، وہ حرم سے باہر جائے، وہیں پر اسی وقت اسی لمحے اس کو قتل کیا جائے. اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے. سمجھے جی؟ آگے بڑھیں جی. چنانچہ جب کعب بن اشرف قتل ہوا تو سارے یہودی محتاط ہو گئے، کہ یہودیوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ایک مشرکین مکہ حملہ کریں گے اور ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ کر کے ختم کر دیں گے.
دوسرا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی جو ہوتی تھی وہ باقاعدہ بالکل ہونا بند ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو بقا ہوئی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو پلاننگ تھی دشمن کی وہ ٹوٹ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہودی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھو وہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ان یہودیوں کو ختم کرو. چنانچہ ابن سبینہ نام کا ایک یہودی تھا، اس کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا. تو ابن سبینہ نامی یہودی کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام تھا محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو محیصہ بن مسعود کے جو بڑے بھائی تھے اس کا نام تھا حویصہ بن مسعود. جو حویصہ تھے بڑے سمجھدار بڑے سردار قسم کے آدمی تھے، لیکن گستاخی کرنے والے نہیں، سمجھدار انسان تھے. ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، کسی شخصیت سے، کسی بڑے آدمی سے، کسی چھوٹے آدمی سے اختلاف ہے، بہت اچھی بات ہے. اختلاف ہونا سمجھداری کی علامت ہے، سمجھ رہے؟ اختلاف ہونا بہت اچھی بات ہے، سمجھداری کی علامت ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی اس شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، اختلاف بالکل رکھیں، کبھی اس کی شان میں گستاخی نہ کریں. ابو جہل اور حضرت عمر فاروق ایک کیلیبر کے آدمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی ہے اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے بھی دعا کی ہے. ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت عمر نے اسلام قبول کر کے اسلام کی شان و شوکت کا حصہ بنے. فرق کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا؟ اگر آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ فرق بھی آپ کے سامنے آئے جو میرے سامنے آیا کہ ابو جہل گستاخ تھا، زبان غلط گھماتا تھا، اور حضرت عمر اختلاف بالکل رکھتے تھے، قتل کرنے نکلے تھے لیکن گستاخ نہیں تھے، اختلاف رکھتے تھے، بدتمیز انسان نہیں تھے. کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی صحابی کے لیے کوئی گندا لفظ استعمال نہیں کیا، اور ابو جہل گندے لفظ استعمال کرتا تھا. چنانچہ آپ کو کسی اپنے استاد سے اختلاف ہے بالکل رکھیں، سمجھ رہے؟ اپنے کسی لیڈر سے اختلاف ہے بالکل رکھیں، اپنے ابا سے اپنے اختلاف ہے، اپنے اماں سے اختلاف ہے، اپنے شیخ سے اختلاف ہے بالکل رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. شیخ سے، استاد سے، اپنے کولیگ سے، ساتھیوں سے بالکل اختلاف رکھیں، لیکن اس کی ذات کے بارے میں کبھی غلط لفظ استعمال نہ کریں، اس کے لیے کبھی نیگیٹو لفظ استعمال کریں گے یہ آپ کا نقصان ہے. سمجھ رہے؟ تو حویصہ بن مسعود یہ بھی یہودی تھا اور یہودیوں کا سردار تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت زبان استعمال کی. تو اور تاریخ گواہ ہے جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان صاف استعمال کی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. ابو جہل پورا زور لگایا، وہ اتنا انٹ بنٹ شنٹ بہت زوردار قسم کا آدمی تھا. اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل تو ہم کہتے ہیں، اس کا نام تھا ہشام، عمر بن ہشام، لیکن اس کو کہتے تھے ابو الحکم. حکم عربی میں کہتے ہیں عقل کو، ابو الحکم کا بھی عقل کا بھی باپ ہے، نہیں اتنا سمجھدار ہے یہ شخص کہ یہ عقل کا بھی باپ ہے. لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا، تو لہٰذا ہم اس لیے اس کو ابو جہل کہتے ہیں، ورنہ اصل اس کا نام ابو الحکم تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو ابو جہل جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط زبان استعمال کیا، غلط رخ استعمال کیا. اتنی سمجھ کے باوجود ابو جہل صرف 1000 بندے اکٹھے کر سکا، سمجھ رہے؟ اور ابو سفیان اتنے سمجھدار انسان، زیرک آدمی، ابو جہل کی نسبت نہیں تھے. ابو جہل ابو سفیان کے زمانے میں ابو جہل شیخ تھا، ابو جہل بڑا تھا، لیکن ابو جہل کے مرنے کے بعد ابو سفیان نے پہلا حملہ کیا 3000 کے ساتھ، پہلا ہی حملہ 3000 کے ساتھ کیا، اتنا زیرک انسان تھا. دوسرا حملہ 10,000 کے ساتھ کیا، جو ہلا کے رکھ دیا تھا مدینہ کو، یعنی 2 حملوں میں اس نے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا. ابو جہل نے جتنی گیدڑ بھبکیاں دی تھیں اس زیادہ سے جوڑ توڑ کر کے 1000 بندہ لے کے آ سکا تھا. اور ابو سفیان، لیکن ابو سفیان نے زبان غلط استعمال نہیں کی، اللہ نے ہدایت دے دی. ابو جہل کے حملہ جتنا بھی خطرناک تھا ہار گیا. ابو سفیان کے دونوں حملے کارگر،
بڑے کارگر، بہت جاندار قسم کے حملے. لیکن ابو جہل کو اسلام نہیں ملا، ابو سفیان کو اسلام مل گیا. حالانکہ نقصان ابو سفیان نے زیادہ پہنچایا، ابو جہل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اس کو اسلام نہیں دیا، اس کو اسلام دے دیا، حالانکہ نقصان بہت پہنچایا. 70 صحابہ کو شہید کرنے کی ذمہ کس پر؟ ابو سفیان پر. اسلام کے اوپر اتنا خطرناک اٹیک کرنے والا ابو سفیان، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے ابو سفیان. لیکن اللہ نے اسلام دے دیا. زبان کے گندے نہیں تھے. تو یہ یاد رکھنا، زبان کے کبھی گندے نہیں بننا. یہ اپنی زندگی میں ایک مشن بنا لیں کہ آپ نے زبان کسی کے لیے غلط استعمال نہیں کرنا، بھلے سے وہ کتنا گندا ہے، آپ کو اس کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے. میں مثال سیاسی پارٹیوں کی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں انوالو ہوتے، ورنہ میرا کوئی مقصد نہیں. وہ پارٹی آپ کے بالکل خلاف ہے، وہ پارٹی نے کرپشن کی، اس پارٹی نے یہ کیا، اس میں بدماشی کی، اس نے مہنگائی کر دی. غلط زبان استعمال نہ کریں اس کے لیے. اختلاف رکھیں، اچھا اختلاف رکھیں، مناسب اختلاف رکھیں، دلائل کے ساتھ رکھیں، بالکل رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن زبان غلط استعمال نہیں کرنی کسی کے لیے. سمجھ لیں جی. اللہ. حویصہ بن مسعود جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اتنے بڑے سردار تھے لیکن زبان غلط استعمال نہیں کی. تو انہوں نے اپنے بھائی محیصہ سے کو پکڑا، کہنے لگا تو نے ابن سبینہ کو قتل کر دیا، تو جانتا ہے کہ اس کے تیرے اوپر کتنے احسانات ہیں؟ کہا کتنے احسانات ہیں؟ کہا اس وقت جو تو نے کپڑے پہنے، اس وقت جو تیرے پیٹ پہ چربی اور گوشت ہے، یہ بھی اسی کے مال کا ہے. یعنی اس نے مال دیا، کھانا کھلایا، اور پھر تیرے جسم میں طاقت ہے، تیرے جسم میں گوشت ہے، تو چل پھر رہا، اس کا کھانا کھا کے چل رہا، اور اسی کو تو نے قتل کر دیا. تو حضرت محیصہ کہنے لگے ارے کیا کہہ رہے ہو، تم کھانے پینے کی بات کر رہے ہو، تم احسانات کی بات کر رہے ہو. واللہ لقد امرنی بقتلہ، مجھے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کس نے اس کے قتل کا حکم دیا؟ کہتے کس نے اس کے قتل کا حکم دیا؟ کہا مجھے اس ذات نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تجھے قتل کرنے کا کہے گا میں تجھے بھی مار دوں گا، حالانکہ تو میرا بڑا بھائی ہے، تو میرے والد کی جگہ ہے. یہ احتمال کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عبداللہ بن ابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، کبھی یہ نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں. یا رسول اللہ آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی. آپ نے فرمایا نہیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل نہ کرے، بیٹا اپنے باپ کو نہ مارے. آپ نے منع فرمایا، حالانکہ بالکل عین برحق تھا، اور اس نے جو تباہی مچائی. انشاءاللہ ہم اگلے جو چوتھا ہجرت کا چوتھا سال ہے اس میں آپ سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے ان دنوں میں آئے گا، چوتھے سال تک انشاءاللہ ہم جائیں گے. تو اس نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، کیا کیا معاملات کیے. تو آپ کہنے لگے اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں، لو امرنی بقتلک لضربت عنق، اگر آپ نے مجھے حکم دیا تجھے قتل کروں میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا. کہتے اللہ لو امرک محمد بقتلی لقتلتنی، سچی بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تو تم مجھے بھی مار دو گے؟ تو کہنے لگے نعم واللہ، اللہ کی قسم، لو امرنی بقتلک لو ضربت عنقک، اگر مجھے کہہ دیا کہ تمہیں میں تیری گردن بھی مار دوں گا. اوئے ہوئے. تو حویصہ جو ہے وہ ہل گئے، سمجھدار انسان تھے، ہل گئے. پوری رات غور کیا، تدبر کیا کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اندر سے ایسے بدلی کر دیا ہے کہ یہ تو ایسے لچڑ قسم کا آدمی تھا اور ابھی یہ ایسی غیرت کی باتیں کر رہا ہے، اتنی مضبوط فیصلے کر رہا ہے. بھائی کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی کتنے فیصلے مضبوط کرتا ہے، کتنے کچے فیصلے کرتا ہے. ایک وقت میں کہتا ہے یہ کھانا ہے، پھر تھوڑی دیر میں کہتا ہے نہیں یہ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اتنے کچے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے فیصلے کیسے کر رہا ہے. تو پوری رات جب اس نے اللہ سے مانگا، اس کو سمجھ میں آیا کہ واقعتاً دین اسلام بالکل برحق دین ہے جس نے ایک شخص کی زندگی کو ایسے بدلا. تو حویصہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. اس چیز کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد ایک اور قصہ ہوا، ابی رافع ایک اور شخص تھا جس نے یہ معاملہ کیا. لیکن ابی رافع کے بارے میں دو روایت ہیں.
ایک ہے نصف جمادی الثانی، جمادی الثانی 3 ہجری میں ابو رافع یہودی کو قتل کیا گیا، اور ایک اور ہے 4 ہجری میں اس کا قتل کرنے کی۔ ابھی مسلسل اسی کا قصہ چل رہا ہے، تو مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا کہ میں ایشو کروں، میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں، آگے بڑھا کے ہم اگلا قصہ شروع کر کے بات ختم کریں گے، کل اس قصے کو مکمل کریں گے، بڑا زبردست قصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے شروع کیا تھا سریہ زید بن حارثہ، سریہ زید بن حارثہ کے بارے میں بتایا تھا۔ بدر میں کفار ہار گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے قریب کے تجارتی قافلے جو ان کے ہوا کرتے تھے، وہ مدینہ کے قریب کے تجارتی قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیے کہ ان کی معیشت تباہ کر دو۔ چنانچہ ان کی معیشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس وقت یہودی جو ہمارے اوپر غالب ہیں، وہ کس طرح غالب ہیں؟ ہماری معیشت کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے فائنانس کو قابو کیا۔ میں کہتا ہوں ہمارے نوجوان پڑھیں لکھیں، کچھ بڑے کام کریں، بڑے کام کرنے کے بعد ہماری معیشت ہمارے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں پہنچے اور غصہ ہوئے سب لوگوں پر۔ انہوں نے جی آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ کہا ہمارے مین ہول سیلر جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ کیوں بھائی؟ مین ہول سیلرز یعنی ملٹی نیشنلز ہمارے پاس ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنی ملٹی نیشنل ہمارے پاس ہیں جی؟ کوئی نہیں۔ ہمارے ملک کے برانڈز کون سے ہیں؟ ہمارے ملک کے پاس کوئی برانڈ ہی نہیں ہے، کوئی 2-4 ہوں گے، کوئی ہزاروں پروڈکٹس ہیں ہمارے ملک میں، کوئی 2-4 بھی برانڈ ہمارے ملک کی نہیں ہے جو اکراس دا گلوب چلتی ہوں، جو امریکہ میں بھی چلتی ہوں، جاپان میں بھی چلتی ہوں، فرانس میں بھی چلتی ہوں۔ کوئی ہے ہمارے ملک کی برانڈ؟ اس کو مولوی صاحب بنائیں گے، اس کو آپ لوگ بنائے ہوئے بھائی۔ لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے، ہمارے پاس ایماندار بندے نہیں ہیں، بس پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، ایک شادی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے دوسری شادی چھپ کے کر لیتے ہیں، تھوڑے سے اور پیسے ملتے ہیں، تیسری شادی چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسپیکٹر صاحب کا میرے پاس فون ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب میری بیوی مجھ سے بہت غصے ہے۔ انسپیکٹر صاحب نہیں، کوئی بہت جو کراچی میں نا پورا ایک ہوتا ہے، مجھے منیر نام ہے، پتہ نہیں کچھ اس طرح کا ہے، مجھے صحیح عہدہ یاد نہیں، میں عہدے یاد بھی نہیں رکھتا۔ تو میرے پاس فون آیا، کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں فلانا ڈیما کا، تو مجھے نا یہ میری بیوی نے بہت پریشان کیا۔ میری بیوی سے بات کریں۔ میں نے بات کیا، اصل میں انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر ان کو کہا بھی دیکھو اگر گناہ کرتا تو اچھا تھا، اب اس نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، صحیح کام کیا، تو اس میں غلط کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ شادی کرتا کسی شریف لڑکی سے کرتا ہوں، بدماش لڑکی سے کی۔ شریف آپ لے کے آتی ہیں اس کے لیے۔ خیر اس کو سمجھایا بجھایا، تھوڑا سا ڈانٹ وانٹ لگائی، تو ماشاءاللہ کچھ معاملہ بہتر ہوا، تو سمجھی۔ تو مجھے کہنا بہت شکریہ آپ کا، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی معاملہ صحیح ہو گیا۔ 2 دن بعد پھر فون آیا، کہنے لگا جی میں بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمارے گھر میں سکون آ گیا۔ عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں، جب ان کو ایک بات سمجھا دی جائے۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں، صرف آرڈر کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کو سمجھائے گا نہیں، صرف آرڈر کرے، تجھے کہنا چپ ہو جا بس، میری مرضی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سمجھا کے بات کرنی چاہیے۔ تیرا کیا کام، چپ کر جا، سائڈ پہ ہو۔ بچہ اگر کوئی چیز پوچھ لے، تیرا کیا کام ہے، بس نہیں بتانا تمہیں، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے اس سے، نہیں، سمجھا کے بات کرنی چاہیے۔ کسی سے بھی بات کرنی ہے، کسی کا منع کرنا ہے تو سمجھا کے منع کرنا چاہیے، کسی چیز کی اجازت دینی ہے تو سمجھا کے اجازت دینی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں صرف آرڈر پلیس کیا جاتا ہے، صرف آرڈر دو بس، اس کے بعد میں تو سیٹ تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سمجھانے کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، ماشاءاللہ سمجھ گئی۔ اور میں نے کہا دیکھو اب اگر آپ کسی اور بچی کے لیے طلاق دلواتی ہو تو کوئی آپ کی بچیوں کو طلاق دلوائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ یعنی میری بچیاں تو ویسی نہیں، انہوں نے کہا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی بچیاں ایک جیسی، وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا، اور وہ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ میری بچی ایسی نہیں، میری بچی ویسی۔ اور ان کو میں نے سمجھایا، الحمدللہ سمجھ گئے۔ آپ کو مزے کی بات جو بتائی وہ آگے ماشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ان صاحب کو پھر میرے پاس فون ہے، مجھے سب ایک اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی توبہ نہیں کی تم نے ابھی دوستی کر کے،
تو کہنے لگے ابھی تک تو واقعی تھی، لیکن جو آپ نے سمجھا معاملہ سیٹ ہو گیا، میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں تو میں ایسے ہی چلتے، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آتے تو وہ ایک اور، یعنی اپنے تعیش پہ کر رہا ہے. ہماری ترقی من حیث القوم کیسے ہوگی، اس کے لیے ظاہر بات ہے ایک اور اسباب ہوتے ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں، تعلیمی نظام اور ہوتا ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ تھا کہ دشمن کی معیشت کو ٹارگٹ کیا، جیسا کہ ہماری معیشت ٹارگٹ پر ہے. ہم اتنی گندم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے مانگ رہے ہیں. اتنی کپاس پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے، پاکستان کا کپڑا دنیا میں سب سے بہترین کپڑا مانا جاتا تھا، اور اب سب بند ہو گیا. تو دشمن نے ہمیں ٹارگٹ اس طریقے سے کیا جس طریقے سے ہمارے نبی نے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ہمیں سکھانے کے لیے کیا تھا کہ اس طریقے سے ٹارگٹ ہونا. چنانچہ دشمن کی معیشت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، ٹھیک ہے. دشمن کے بڑے بڑے سالار مارے گئے، ان کی علمی حیثیت صفر ہو گئی، ان کے تمام معاملات زیرو کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے خفیہ پلان بنایا تجارت کرنے کا، چنانچہ وہ خفیہ پلان بھی حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے سے ختم ہو گیا. تو اب ابو سفیان کہنے لگے کہ بھائی ہم کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم مدینہ پہ قبضہ نہیں کریں گے. چنانچہ ابو سفیان نے جمعیت اکٹھی کرنا شروع کی، خط لکھے، لوگوں کو جمع کیا، اور 3000 کی نفری جمع کی کہ ایک وہلے میں مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکیں. ٹھیک. ابو سفیان جنگ جیت بھی گئے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد بھی وہ ان سب پریشانیوں کا شکار رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک صرف میدان کا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک علمی اٹیک بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیک ثقافتی اٹیک بھی تھا، تمدنی اٹیک بھی تھا، اخلاقی اٹیک بھی تھا. جب ابو سفیان کی بیٹی کے جو شوہر ہیں ان کا کچھ اور معاملہ ہوا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حضرت مجھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں ڈائریکٹ ان سے نکاح کیا. تو ابو سفیان کو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیا. تو ابو سفیان سر پکڑا بیٹھ گیا. اف، دشمن کے گھر والوں کے ساتھ جس بندے کے اخلاق یہ ہوں وہ ضرور اس جگہ پہ قبضہ کرے گا. یعنی ابو سفیان کو ہلا کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، یعنی محض 2 سالوں، تیسرے سال کی ابتدا ہے، یعنی شوال ہے، یعنی 2.5 سال ہو چکے، 2.5 پونے 3 سال، 2.5 پونے 3 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، سمجھ رہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور دشمن کا خطرہ مستقل ہے، یہودی ساتھ رہ رہے ہیں، منافق مستقل ساتھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود دشمن کو آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ معاشی طور پر بھی ٹوٹ جائے، تمدنی طور پر بھی ٹوٹ جائے، اخلاقی طور پر، ثقافتی طور پر، اور جنگی میدان میں بھی وہ ٹوٹ چکا تھا. یہ ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے اپنا مشن پھیلانے کا طریقہ، جس مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے اور اپنے انداز سے پھیلایا. تو جب یہ ان لوگوں نے 3000 لوگوں کو جمع کیا، اور 3000 لوگ جمع کر کے نکلے ہیں، کیا کیا معاملہ تو بڑی تفصیل ہے، میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سا نئی اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے، غزوہ احد کے واقعے کو، کہ غزوہ احد میں کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا. بہت زبردست حکمتیں ہیں اس کے اندر. ہم تو سمجھتے ہیں غزوہ بدر کی یہ جائے جنگ ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور بے شمار اسباق ہمارے لیے، اس میں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.